میں یہ تھوڑی سی ابہام دور کرنا چاہتا ہوں کہ آخر میں سردار قوم کیوں بنا، اور جوڑی صاحب میرا سردار قوم بننے کا کیا حق کیا تھا۔ میرے والد محترم چودھری محمد اقبال چوفچیلیاں والا جو سردار قوم تھے، انہوں کی دن رات محنت اپنے قبیلے کے لیے پہاڑوں سے لے کر سمندر تک جو انہوں نے کی، اس کے صلے میں جب چیلم ہوا رحیم یار خان میں، تو میرے بزرگ جن کو میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں، چوئی علائد بخش صاحب، انہوں نے اور جو تمام ملک سے سرکردہ لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر وہ میری دستار بندی کی بطور سردار قوم۔ یہ ابہام میں کلیئر کرنا چاہتا۔ تو یہ پودا جناب چودھری الہی بخش صاحب نے لگایا اپنے اس بھائی چودھری اقبال صاحب کے ساتھ، جن کے ساتھ وہ ساری عمر کام مل کر کرتے تھے، مل جل کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ میں جناب چودھری اقبال صاحب کا جو میرے بڑے بھائی ہیں، سردار یوسف صاحب جو میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے اتنا مشکور ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں، کہ جنہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میں ان کا ادنا کارکن بن کر اپنی گجر قبیلے کا کام کر رہا ہوں۔ اور پھر یہاں ایک یہ بھی چیز انفرادی چیز ہے کہ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، اور میں جنوبی پنجاب سے نمائندگی کرتا ہوں اپنی جماعت کی، اور وہاں گجر قبیلے کی بھی، گجر قوم کی بھی، قبیلہ نہیں قوم کی بھی، اور الحمدللہ 6 مرتبہ کامیابی ہوئی۔ وہاں ہمارا گجر قبیلہ بہت کم ہے، آٹے میں نمک برابر ہے، لیکن الحمدللہ 40 سال ہو گئے، 1983 سے لے کر 2023 ہو گئے۔ 1983 میں ضلع کونسل سے میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اپنی خدمت کا آغاز کیا، اور پاکستان کی تمام اسمبلیوں کا ضلع کونسل، 2 بار MP، 2 دفعہ MNA، پھر سینیٹر منتخب ہو کر اپنی قوم کا نام روشن کیا۔ اور آج فخر سے نہ صرف منتخب ہوا، بلکہ اپنی جماعتی عہدے بھی ایک تحصیل صدر سے لے کر پنجاب کے سینئر نائب صدر سے ہوتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کا 12 سال سیکرٹری جنرل بھی رہا، اور آخری الیکشن بطور چیئرمین الیکشن کمیشن اپنے قائد میاں نواز شریف کا، وہ بھی میں نے کروایا 2016 اور 17 میں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عزت اور اعزاز ہے، یہ کوئی تاریخی بات ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں اب اصل مسئلے پر آتا ہوں، اور پھر یہاں سرکاری عہدے، چاہے وہ مشیر تھا، میں چاہے وزیر تھا، چاہے میں قومی اسمبلی کا اسپیکر تھا، اللہ کا شکر ہے، یہ سب اللہ کی فضل و کرم سے، بزرگوں کی دعاؤں سے، اور اپنے قبیلے کے بھائیوں، عزیزوں اور ماؤں کی دعاؤں سے اللہ نے یہ عزت دی۔ یہاں جہاں ہم آپس میں بیٹھے، میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کا قبیلہ جو ہے وہ 1948 یا 47 سے نہیں ہے، آپ ہزاروں سال پرانا آپ کا قبیلہ ہے۔ اور نئی تحقیق کے مطابق، اگر نئی تحقیق دیکھیں جس پر میں آج دن رات اس پر کام کروا رہا ہوں، میں جناب چودھری تسلیم الہی صاحب ایک پوری جامعہ کتاب اور نئی تحقیق، جناب چودھری اقبال صاحب سردار صاحب، میں اس پر ایک پوری کتاب جامعہ تیار کروا رہا ہوں، جو انشاءاللہ اسی سال میں مکمل بھی ہو جائے گی۔ پچھلے 2-3 سال سے اس پر کام ہو رہا ہے، ہمارے ایک بزرگ بریگیڈیئر صغیر صاحب نہایت ہی محنت کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اگر ذرا غور فرمائیں تو وہ شروع ہوتی ہے قبل مسیح، اور قبل مسیح ذرا یہ نوجوانوں کو سننا چاہیے، آپ کی 800 قبل مسیح آپ کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور آپ کا جو آغاز ہوا ہے وہ نئی تحقیق کہتی ہے کہ آپ کا قبیلہ ایران میں آتا ہے، ایران میں آپ کا قبیلہ آتا ہے، اور اس میں یہ جو قبیلہ جب آتا ہے تو اس میں سلطنت قائم ہو جاتی ہے، بادشاہت قائم ہوتی ہے، اور بادشاہت قائم ہوتی ہے پارسا کے نام سے، جو آج بھی ایران میں پارسی کہا جائے، اس کو کہتا تھا پرشین، پارسی کہتے تھے، وہ پارسا کے نام سے۔ اور پھر اس خطے میں جو یہاں جس کے ہندو پاکستان ہم کہتے ہیں، سب کانٹیننٹ، چندر گپتا موریہ جو وہاں کا حکمران ہوا 322 قبل مسیح آپ کی حکمرانی قائم کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کتاب میں آئیں گی، اور یہ فخر کی بات ہے کہ یہاں آپ کے اس خطے میں صدور بھی بنے،
چودھری فضل اللہ جن کا ذکر کیا وہ بڑی اچھی تجویز تھی, بالکل ان کی تصویر ہونی چاہیے. فخر الدین علی احمد ہندوستان کے وزیر اعظم بنے, آپ کا آئی کے گجرال ہندوستان کا وزیر اعظم بنا, جنم چھوڑ کر گیا, آپ کے وزیر اعلیٰ اور وزیر بے شمار بنے. یہ سارا آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. اور اصل جب اوریجن دیکھیں تو آپ بوسنیا چچنیا سے اٹھ کر آتے ہیں, اور آپ یہاں پوری چائنا کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو 7 کا صوبے ہیں, اور آپ کے ازبکستان سے لے کر بنگال تک ہزاروں سال تو پہلے حکومت تھی, 750 سال حکمرانی گجروں کی ہوتی ہے. 2000 اگر قریب کی تاریخ دیکھیں, اس 2000 سالوں میں یہاں حکمران رہے انگریز, ان سے پہلے مسلمان مغل, ان سے پہلے اور ڈائنیسٹی جو ہے تھی وہ رہی, اور اس سے پہلے 750 سال گجروں کی حکومت. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حکمران اس خطے کے ہو آج ہم پیچھے رہ جائیں اور ہمیں اگنور کیا جائے, اور ہمیں جیسے کے پی کے میں چھوٹی نیچ قوم کہا جاتا تھا, آج اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سردار یوسف کی محنت سے, چودھری اقبال صاحب کی محنت سے, چودھری محمد اقبال چیلیے والا کی محنت سے, آج اللہ کے فضل و کرم سے وہاں منتخب ایم این ایز بھی ہیں, ایم پی ایز بھی ہیں, مشیر اور وزیر بھی ہیں. آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے, طاقت دی ہوئی ہے, اور صرف طاقت کمزور کیوں پڑتی ہے؟ میں بالکل صحیح کہتا ہوں, ہمارے ہاں تعلیم کم تھی, اب اس طرف چل پڑے ہیں ماشاءاللہ. سی ایس ایس کے لوگ, کافی لوگ, بچے اور بچیاں آ چکی ہیں, اور یہاں آج اللہ کے فضل و کرم سے بڑے اچھے عہدوں میں بچیاں اور بچے آئے. آپ کا عظیم کارنامہ ہے سلیم لائی صاحب, جو 2019 میں پہلی بار جب میں آیا یہاں وفاداری میں, آپ نے جو شروع کیا, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس کو جاری اور ساری رکھیں. اسی طرح آپ کو اس کی اگلی جو سٹیپ ہے وہ جو جیسے یہاں بھائی اقبال صاحب نے بھی کہا اور اس سے پہلے ندیم کیرا صاحب نے بھی کہا, ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے. دیکھیں آرگنائزیشنز اگر اپنی ہیں, لیکن اگر آپ نے آواز دی ہے تو یوتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے یہ دور دور تھے, آج آپ نے آواز دی. اسی طرح آپ آواز دیں تو دوسرے آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن دیگر لوگ ہیں وہ بھی یہاں بیٹھے ہوں, جب وہ بلائیں آؤ وہاں جائیں. یہ پیار کا محبت کا رشتہ آپ کا آپس میں مضبوط ہونا چاہیے. میرا آج کا پیغام یہ ہوگا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یونٹی قائم کریں. جب آپ یونٹی قائم کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. وہ میں عام مثال دیا کرتا تھا, آج بھی مثال دوں گا. میں نے کہا جس پنڈ دے وچ گجر رہندا ہے, یہاں اس پنڈ دا نمبردار ہے حضرت علامہ صاحب, تے یہاں اس نمبردار دے جڑا آپ نے نمبردار, انہوں نے نمبردار دے گلے پٹا پائے ہیں. اے گجر دن شادی, مطلب دلیر قوم ہے. ہم کیوں بزدل بنے؟ ہمیں اپنا حق لینا جاننا چاہیے. چودھری رحمت علی کے جستے خاکی کے لیے میں نے پوری کوشش کی, میں نے اپنے وزیر اعظم کو کنونس کر لیا 2017-16 میں. بدقسمتی سے پاناما آیا, اس کی زد میں آ گئے, وہ چلے گئے, ورنہ میں خود کیمبرج گیا, میں اپنا چودھری رحمت علی صاحب کی قبر مبارک پر گیا, اور وہاں میں نے لنڈن میں جو کمیٹی بنی تھی اس کو اور فعال کیا, پاکستان میں آ کر فعال کیا, اور یہی میری خواہش تھی کہ ہم ان کو لے کر آئیں گے. انشاءاللہ آئیں گے, انشاءاللہ. وہ مانتن دفن ہے, ان کو ضرور انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے. یہ ہمارے پاس فرض ہے, کیونکہ پاکستان کی سوچ دینے والے وہ تھے, اس کے بعد باقی سوچ دینے والے تھے. علامہ اقبال کی سوچ یہ تھی کہ بر صغیر میں جو مسلمانوں کے بڑے جو صوبے ہیں, جو اسٹیٹ ہیں, علاقے ہیں, یہ مختلف مسلمانوں کے جو آزاد ہونے چاہیے. لیکن چودھری رحمت علی کا سٹینڈ تھا کہ ایک مسلم ملک ہو جس کا نام پاکستان. آج وہی حقیقت ہے, آج وہی سامنے آپ کے. آگے جب تاریخ چلے گی, بنے گی, جو لکھی جائے گی, بنی تو ہے انشاءاللہ. آپ اس کو ہم نیٹ پر بھی, میں نے انٹرنیٹ کے اوپر, ہم نے ابھی اس کے اوپر باقاعدہ ویب سائٹ بنا دی ہے, اور ابھی اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تاکہ میں یہ سوچتا تھا کہ والد صاحب نے شعور دیا مجھے کیا کرنا چاہیے, تو میں نے یہ سوچا کہ میں رابطہ دوں, کنیکٹیوٹی دوں. جب آپ کے رابطے ہوں گے, آج جتنے عہدیدار ہیں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے, یہ آپ کی کنیکٹیوٹی ہے, آپ کا تعارف ہو رہا ہوگا. تو میں آج کے بعد, پہلے بھی آپ نے مجھے جو عزت بخشی, میرے پاس الفاظ نہیں تمام حضرات کے, میں آج کے بعد آپ کا ٹیم کا میں سلیم لائی صاحب ایک حصے دار ہوں. اور اس کا آغاز یہ کروں گا
کہ میری طرف سے آپ کے اس انجمن گجراں کے فنڈ میں جہاں آپ استعمال کرنا چاہیں، تعلیم میں، کسی اور جگہ جو معقول سمجھے، 5 لاکھ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے یہ 5 لاکھ بھی بڑھتے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔